اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مولا کا. ہاں بے شک. تو آپ کے پاس یہ کیا معیار ہے؟ ہاں یہ آؤ میرے عزیز، ادھر ممبر کے پاس آؤ، میں دکھاؤں. ادھر چلے آؤ. مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ میں آغا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں، اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا. بہت اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی. اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں. چشمہ مجھے دینا، آپ سلوات پڑھیں، میں حوالہ نکال لوں. اس وقت ایک فارسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اردو کی. یہ فارسی میں یہ فقہ کامل ہے، نام آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یہ میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں. یہ مجلسی اول کی کتاب ہے، علامہ باقر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی. اور محمد تقی مجلسی وہ عالم ربانی ہے جس کے بارے میں تمام علماء رجال نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو رسول اپنے 12 نائبوں سمیت تشریف لائے. اور ان کے لفظ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے قدم چوکے کہا لما جئتمونا وانا کلبکم، آپ میرے ہاں تشریف لائے، میں تو کتا ہوں آپ کے دروازے کا. رسول نے کہا صرف ہم نہیں آئے، بطول بھی آ رہی ہے. اب اس سے پتا کریں کہ اس عالم ربانی کا مقام کیا ہوگا. یہ تشہد کے باب میں لکھ رہے ہیں کہ سنت است کہ برام بیفزاید، سنت ہے کہ تشہد میں علی اور اس کے 11 بیٹوں کی گواہی دی جائے. اور اتنا تو میرا عزیز بھی سمجھتا ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہو یا 12 میں سے کسی امام نے کیا ہو. تو میرے عزیز ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہمیں نبی یا ائمہ کی سنت نہ ملے اور ہم وہ کام کریں. رہ گیا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ غضنفر نے یہ بات شروع کی ہے، بزرگ گواہی دیں گے. تحفۃ العوام کل کی پیداوار ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو بر صغیر میں تحفہ تھا اس تحفے کا نام ہے تحفہ احمدیہ، سرکار ناصر الملت کا. یہ میرے ہاتھ میں تحفہ احمدیہ ہے. یہ تحفہ احمدیہ پڑھا جا رہا ہے نام، کیمرے کے سامنے میں نے کر دیا. تحفہ احمدیہ انہوں نے نماز کے باب میں، ناصر الملت وہ عالم ربانی ہے جب تک یہ زندہ رہے ہیں. عراق کے مجتہدین فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ ناصر الملت سے پوچھو. تو ناصر الملت کا یہ تحفہ رائج تھا بر صغیر میں جب پورا ہندوستان ہوتا تھا. تو انہوں نے تشہد کے باب میں جو تشہد لکھا ہے وہ وہی ہے جس میں علی کی بھی گواہی ہے اور اس کے 11 بیٹوں کی بھی گواہی ہے. اب ہو گئی تسلی؟ نہیں، آپ میں سے بھی اگر کسی کو کوئی شک ہو شام کو کوٹھی پہ آ جانا، جتنے حوالے آیتیں دکھا دوں گا، حدیثیں دکھا دوں گا، مجتہدین کے فتوے دکھا دوں گا. اور اگر بات مجتہدین پہ بھی آتی ہے، یہ میرے ہاتھ میں امالی شیخ صدوق ہے. شیخ صدوق وہ عالم ہے جو مقصرین پر بھی حجت ہیں. یعنی اگر شادی مجتہد کو ہی دیکھنا ہے تو پھر وہ مجتہد دیکھو جو مجتہد گر ہے، جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ علامہ کہلاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے تمہارے مذہب کا تیسرا ستون، جن پر چھت کھڑی ہے مذہب کی. امالی جمع ہوتی ہے املا کی، یعنی انہوں نے املا کروائی ہے. بولتے رہے ہیں، لوگ لکھتے رہے ہیں. نماز کے بارے میں جب تشہد لکھوایا ہے انہوں نے تو پتہ ہے کیا جملہ لکھوایا؟ یجزی فی التشہد شہادتان فما زاد فتعبد. فرماتے ویسے تو 2 گواہیاں بھی کافی ہیں، لیکن 2 سے زیادہ گواہیاں جو نماز میں دیتے ہو وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں. نہ یہ فیصلہ میں نے تم پہ چھوڑا. شیخ صدوق علی کی گواہی کو عبادت کہے اور آج کا ملا اسے باطل کہے، سچا کس کو مانوں؟ دعوت میں نے کھلی دے دی ہے کہ حوالے جتنے میرا عزیز بھی چاہے کسی اور کے دماغ میں بھی کوئی اگر شکوک و شبہات جو کھٹکے ہوں وہاں آ جائے. سوال تمہارا یہ تھا کہ جہاں کسی امام نے کھڑا کر دیا ہمیں وہاں رک جانا چاہیے. میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، منڈی بہاؤدین کے سزا خانے سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کائنات عالم کے ہر عالم کو جمع کر کے غضنفر کا یہ چیلنج پہنچا دو. میں بڑی کتاب نہیں کہتا، کسی چھوٹی کتاب میں، مستند میں نہیں، کسی ضعیف میں، معتبر نہیں،
बिल्कुल गई गुजरी रिवायत में दिखा दो कि किसी इमाम ने रोका हो कि नमाज में अली का नाम न लिया करो। के पापोश अली चाट गज़फ़र हो जाए, मरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।